بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے باب میں بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم جنت کا بیان پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا ہیں کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ ہی کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ یعنی جنت کا گزر کسی کے خیال تک سے نہیں ہوا، لیکن یہ اس کے متعلق ہے کہ جس نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، وگرنہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں جنت کا نظارہ کرا دیا، یہ اس کے متعلق نہیں ہے، ان کے خیالات میں جنت آ سکتی ہے، جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کو ملاحظہ فرمایا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے، جنت کی تعریف کے سلسلہ میں کوئی مثال دی جائے تو فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، یعنی ایک عورت وہاں کی ایک حور کے جھانکنے سے اس سورج کی روشنی ختم ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسے ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کے کنگن ظاہر ہوں تو آفتاب کی روشنی مٹا دیں جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ تعالیٰ و رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجہ کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کوئی روایت خیال میں نہیں ہے، البتہ ایک حدیث جو ترمذی شریف کے اندر ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وہ جنت وسیع ہو جائے، یعنی سارے کا سارا جہان ایک درجے کے اندر سما سکتا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو، یعنی اتنے بڑے بڑے درخت۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، یعنی ایک چوکاٹ سے لے کر دوسری چوکاٹ تک اگر 70 برس گھوڑا دوڑتا رہے تب جا کے کہیں دوسرے کنارے کو پہنچے گا۔ پھر بھی جانے والوں کی، جنت کے اندر داخل ہونے والوں کی اس طرح کثرت ہوگی کہ موڈے سے موڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن، یعنی جنت کا ایک درجہ ہے کہ ایک اینٹ سونے کی موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ دریا پر جا کر وہاں سے بھر کر لانا پڑے گا کوئی پانی، شہد وغیرہ،
بلکہ وہ نہریں اس سے نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں ہے جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ہے، ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ لینے کے لیے جانا پڑے۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم بھی نہیں ہوگا اور زیادہ بھی نہیں ہوگا، اور پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے، یعنی ان کوزوں کو پھر رکھنے کے لیے جانے کی نوبت نہیں آئے گی، وہ خود بخود واپس لوٹ جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوگی۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گا، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، یعنی وہاں پر پخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹ اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ وہاں کا جو کھانا ہے فقط ایک ڈکار آنے سے سارے کا سارا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز، وہ معاً محسوس ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک مزہ بھی محسوس ہو دوسرا بعد میں، تیسرا بعد میں، جس طرح دنیا کے کھانوں میں ہوتا ہے۔ وہاں پر سارے کی ساری لذتیں بیک بارگی حاصل ہوں گی، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، یعنی وہاں پر جو لباس ہوگا وہ پرانا نہیں ہوگا اور جوانی بھی ختم نہیں ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین، یعنی خوبصورت حور جس کی موٹی اور سیاہ آنکھیں ہوں گی اس کو حور عین کہتے ہیں۔ حور عین میں کم از کم 2 بیبیاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گے، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے، دھاگا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ تو اسی طرح وہاں کپڑوں سے حوروں کے جسم اور ان کی ہڈیاں نظر آئیں گی۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے اگر مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی جتنی مرتبہ وہاں پر جمع کی نوبت آئے گی تو ہر مرتبہ ان بیویوں کو، ان حوروں کو کوارا پائے گا۔ وہاں پر جمع بھی ہوگا لیکن وہاں پر پلیتی وغیرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شاید سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پانتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا
یہ شیطانی مضامیر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد اور پاکی بیان کریں گی۔ وہ ایسی خوشگلو ہوگی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کی ہیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھاؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوگا، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، یعنی جنتی سارے کے سارے 30 برس کے جوان، اور سب کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا، اور سر کے بال پلکوں اور بھاؤں کے علاوہ بدن پر کہیں بھی بال نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں سب کے سب 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی، یعنی فوراً ہی جیسی خواہش ہوگی حمل بھی ہوگا اور وضع عمل بھی ہو جائے گا، اور فوراً ان کی عمر بھی یعنی اولاد کی عمر بھی 30 برس کی ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں ہے کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے عمل سے بھی زیادہ بڑا رتبہ عطا فرما دے۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا، رب تعالیٰ عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہے، جنتیوں میں کوئی بھی ادنا نہیں ہے، یعنی ان میں سے جو نچلی کرسی پر بیٹھا ہے وہ دوسروں کے بنسبت اپنے آپ کو زیادہ نعمتوں اور آسائش میں پائے گا، اور خدا تعالیٰ کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا، بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا ہے، وگرنہ تیرے اعمال وہ نہ تھے، وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہیں پائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اس بازار سے خریدنا پڑے، جو چیز کی خواہش ہوگی وہ چیز ان کو پیش کر دی جائے گی۔ اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبہ والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہیں ہوگی، خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے، جس کسی کو جو چیز پسند ہوگی فوراً ہی اس کو پیش کر دی جائے گی۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ آپ ہمارے پاس سے گئے تھے، جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے اب واپس لوٹے ہیں، آپ کے حسن کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ تو جنتی جواب دیں گے پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں
اور نعیم نعمتیں اور خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ جنت کے متعلق جتنے بھی عقائد پیش کیے گئے ہیں یہ قرآن پاک سے اور احادیث صحیحہ سے ماخوذ ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کے متعلق توہین امیز کلمات کہتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، کافر اور مرتد ہے۔ جس طرح کہ سر سید احمد خان نے اپنی ایک تفسیر لکھی، تفسیر قرآن، ہمارے پاس وہ مکمل موجود ہے، اور اس تفسیر کے لکھنے کا وہ کہتا ہے مقصد یہ ہے کہ تمام کی تمام باتوں کو عقل کے پیمانے پہ اتاروں گا۔ کوئی بات اگر عقل کے پیمانے میں نہیں آتی تو اس کے اندر تعویل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، یعنی عقل کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے اس سرسور احمد خان نے قرآن پاک کو، اور جنت دوزخ جو چیزیں اس کی عقل میں نہیں آ سکی ان تمام چیزوں کا اس نے انکار کیا ہے، اور اپنے پاس سے جنت دوزخ کا ایک معنی گڑا ہے۔ میرے پاس یہ اس کی تفسیر ہے، جلد اول حصہ اول ہے اور صفحہ نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جنت کے اندر فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون۔ اس آیت کی تفسیر کرتا ہے صفحہ نمبر 33 پر۔ یہ تفسیر کیا ہے؟ قرآن پاک کے سلسلہ میں وہ کتنی بڑی بکواس بک رہا ہے۔ کہتا ہے یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں سرسبز و شاداب درخت ہیں، دودھ و شراب و شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساقی و ساقنین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں جو ہمارے ہاں کی گونسلیں پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں۔ ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے، کوئی کسی کونے میں کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ، ایسا بےہودہ پن جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہے تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ العیاذ باللہ۔ کہتا ہے جنت جو قرآن پاک کے اندر آیا، جو ابھی ہم نے عقائد پیش کیے قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے ماخوذ کہ جنت کے اندر نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور وہاں پر اس طرح کی حوریں ہوں گی، تو کہتا ہے یہی اگر جنت ہے، اس جنت سے کہتا ہے کہ ہمارے چکلے بہتر ہیں۔ العیاذ باللہ۔ تو جو جنت کے سلسلہ میں اس طرح کی بکواسیں کرے وہ کافر و مرتد ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا سر سید احمد خان اور اس کے متبعین سب کفار ہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا سر سید احمد خان کو اور اس کی اتباع کرنے والوں کو، جو جنت کے سلسلہ میں، دوزخ کے سلسلہ میں اس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے سلسلہ میں تعویلیں کرتے ہیں، جو عقائد نظائر میں سر سید احمد خان کی پیروی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سر سید احمد خان بھی کافر اور مرتد ہے، اور اس کی پیروی کرنے والے بھی کافر و مرتد ہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ مسلمان اور سنی ہوگا، جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہے۔